और सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब का माली साल 2023 और 24 का 4,480 अरब का बजट पेश। तरक्याती कामों के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस किया गया। सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। मुफ्त किताबों की फाहमी के लिए 11 अरब रखे गए हैं। तामीरात के लिए 382 अरब, रमजान पैकेज के लिए 30 अरब का बजट मंजूर किया गया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 12.5 अरब, PKLI एंडोमेंट फंड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया है। आपको बताते चलें कि पंजाब का माली साल 2023 और 24 का 4,480 अरब का बजट पेश कर दिया गया है। तरक्याती कामों के लिए 655 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि सेहत के लिए 473 अरब, तालीम के लिए 596 अरब, मुफ्त किताबों की फराहमी के लिए 11 अरब रखे गए हैं। तामीरात के लिए 382 अरब, रमजान पैकेज के लिए 30 अरब का बजट मंजूर किया गया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के लिए 12.5 अरब, PKLI एंडोमेंट फंड के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बजट पेश किया है। पंजाब असम्बली का बजट इजलास अपोजिशन का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान नारेबाजी, बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। हुकूमती बेंचों से भी जवाबी नारेबाजी। पंजाब का सबसे बड़ा ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास 21 मार्च तक मुलतवी। पंजाब असेंबली का बजट इजलास अपोजिशन का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की तकरीर के दौरान नारेबाजी की गई, बजट की कॉपियां फाड़कर हवा में लहरा दी। हुकूमती बेंचों से भी जवाबी नारेबाजी सामने आई। पंजाब का सबसे बड़ा ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास 21 मार्च तक मुलतवी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, वजीर आला मरियम नवाज कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। कायद नवाज शरीफ की रमजान निगहबान पैकेज की कामयाबी पर वजीर आला और टीम को मुबारकबाद। इजलास में 3 शहरों में पायलट सिविक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर्स बनाने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जामे प्लान तलब कर लिया। कानून की खिलाफ वर्जी पर सेंटर्स को जुर्माने करने का अख्तियार भी होगा। सेंटर से पुलिस पर काम का दबाव कम होगा और फौरी इंसाफ फराहम किया जा सकेगा। आर्जी इक़दाम काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। डिमांड एंड सप्लाई दुरुस्त करने से प्राइस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। मरियम नवाज का कहना था कि प्राइस कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तमाम अजला में नए निज़ाम की ज़रूरत है। मजीद कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा महकमा होना चाहिए जो 12 महीने कीमतों को कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात नए डिपार्टमेंट के सपोर्ट करने की तजवीज़ दी गई है। मरियम नवाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है, महकमों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी समेत दीगर भी शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जामिया प्लान तलब कर लिया है। कानून की खिलाफ वर्जी पर सेंटर्स को जुर्माने करने का इख्तियार भी होगा। ब्रीफिंग में बताया गया सेंटर से पुलिस पर काम का दबाव कम होगा और फौरी इंसाफ फ्राहम किया जा सकेगा। आर्जी इक़दाम काफ़ी नहीं, प्राइस कंट्रोल के लिए ठोस पॉलिसी लाई जाए। डिमांड एंड सप्लाई दुरुस्त करने से प्राइस खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। प्राइस कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तमाम अजला में नए निज़ाम की ज़रूरत है। मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया, प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा महकमा होना चाहिए जो 12 महीने कीमतों को कंट्रोल करे। प्राइस कंट्रोल और दीगर मामलात नए डिपार्टमेंट के सपुर्द करने की तजवीज़ भी पेश की गई। प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म नहीं है, महकमों की कैपेसिटी बिल्डिंग करें। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी समेत दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर की मंसूर रियाज ट्रस्ट अस्पताल गुलशन रावी आमद हुई है। चेयरमैन मंसूर रियाज ट्रस्ट अब्दुल रशीद, CEO मुदस्सर महमूद ने इस्तकबाल किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल में न्यू सर्जिकल टावर का इफ्तिताह किया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अस्पताल में फराहम करदा तिब्बी और मेयारी सहूलियात को सराहा। 2000 थैलेसीमिया बच्चों को इंतकाल खून की सहूलत गुज़श्ता 5 बरसों में दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत अवान से। जी अजमत अवान, आगाह कीजिएगा। ख्वाजा इमरान नज़ीर की मंसूर रियाज ट्रस्ट में जो है वो आमद हुई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी हैं। ख्वाजा साहब, मुझे बताइएगा कि आज आपने थैलेसीमिया के बच्चों का विजिट किया है, हुकूमत की जानिब से उस तरह के इकदाम नहीं किए, खासकर हमें लेजिस्लेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह मैंने बात की वालदैन से, बच्चे तो तकलीफ में हैं ही हैं, वालदैन बहुत ज़्यादा तकलीफ में। अगर हुकूमती सतह पर हम एक ऐसी लेजिस्लेशन कर लें कि शादी से पहले हम टेस्ट लाजमी करार दे दें ताकि आने वाले दिनों में जो पेरेंट्स है वो अपनी अजियत से बच सकें। और दूसरा, इस ट्रस्ट के बारे में भी बताइएगा। आप इस बारे में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बताता चलूँ आपको कि जो ये लेजिस्लेशन है ये हम
ہم 2018 میں اپنی گورنمنٹ میں کر کے گئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی آنے والوں نے اس کے بعد آنے والوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. بیسک ضرورت اس وقت یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی جائے، جو ڈیسیژنز لیے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے. تو آپ نے بالکل صحیح بات کی. آج ریاض منصور ٹرسٹ میں جب میں کھڑا ہوں تو جب یہ شروع ہوا تھا تو تب بھی میں ان کے پاس تھا، ان کے ساتھ ان کے ٹیم کا ایک ممبر ہوں، اور میں یہ اس موقع پہ خواجہ شاذب صاحب کا، رشید بھائی کا، عابد بھائی کا، ان ساری ٹیم کا، بٹ صاحب کا، ساری ٹیم کا، اور جتنے ساتھی میرے پاس کھڑے ہیں جو ریاض منصور ٹرسٹ کے والنٹیئرز ہیں، ان تمام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں. کہ حکومتی سطح پر تو چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن جب تک عوام یا مخیر حضرات ساتھ نہیں ملیں گے اس طرح چیزیں نہیں ہو سکتی. اب بہت سے جو ہمارے انٹرنیشنل پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں بیرون ملک میں، وہ یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہاسپٹلز اوپن کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی جو فیسلٹی نہیں مل جاتی. اگلی گورنمنٹ ہے، ان کی کیا پالیسی رہے گی؟ کیا ہم ان کو کوئی فرینڈلی پالیسی دے سکتے ہیں کہ اگر وہ اپنے پروجیکٹس، ہاسپٹل کچھ بھی کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں گورنمنٹ ان کو سپورٹ تو کرے؟ دیکھیں، اس پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے الحمدللہ لیڈ لے لی ہے، اور ایک قدم آگے جا کے انہوں نے تھیلیسیمیا کے بچوں کو اور ان کے والدین کو اس مشکلات سے نکالیں گے. خواجہ عمران نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ریاض منصور ٹرسٹ کا انہوں نے دورہ کیا اور بہت بڑے اعلانات بھی ان کی جانب سے کیے گئے. ان کی جانب سے سب سے بڑا جو اہم بات کی گئی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ 2018 میں جو ہم لیجسلیشن چھوڑ کے گئے تھے. کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ایس پی آپریشنز ماڈل ٹاؤن احمد جنید چیمہ کا کہنا ہے کہ کراچی سمیت دیگر اضلاع سے پتنگیں اور ڈور لاہور سپلائی کی جا رہی ہے. اس سپلائی چین میں ملوث ملزمان کو گرفتار کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے. ایس پی کے مطابق صرف ایف آئی آر کا اندراج نہیں، بلکہ پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ صرف ایک ہفتے کے دوران 284 ایف آئی آرز ہوئی ہیں، اور صرف ایف آئی آر نہیں ہوتی، اس میں ملزم گرفتار بھی ہوتے ہیں. اس میں وہ بھی شامل ہیں جو پتنگ فروش ہیں اور جو پتنگ بازی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک آگاہی مہم ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، جیسے کہ نہ صرف یہ کہ قانونی کارروائی تو ہم کر ہی رہے ہیں، اور اس پہ بڑا اسٹرکٹ ایکشن ہم لے رہے ہیں. اس پہ کمی ہے اور آپ کو مزید نظر بھی آئے گی جس طرح سے کریک ڈاؤن جاری ہے. اس پہ ہمارا یہ ہے کہ ہم تھرو سوشل میڈیا اور تھرو کیبل نیٹ ورکس، اس کے علاوہ ہم مساجد کے ذریعے، اور ایون اس وقت ہم نے سنڈے کو چرچز میں بھی اعلانات کیے. کہ عالمی یوم جنگلات شہر بھر میں بھرپور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا. اجلاس میں سیکرٹری جنگلات مدثر وحید مالک نے شرکت کی. اجلاس میں ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر، ایڈیشنل کمشنر حامد ملہی نے بھی شرکت کی ہے. محکمہ ہائر ایجوکیشن، پی ایچ اے سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے. 21 مارچ عالمی یوم جنگلات کو عملی انداز میں منایا جائے گا. کمشنر لاہور کی جانب سے ایسا کہا گیا. مزید کہا کہ کمشنر نے تمام محکموں سے عالمی یوم جنگلات پر شجرکاری اہداف طلب کر لیے ہیں. محکمہ جنگلات، پی ایچ اے، ضلع انتظامیہ کی جوائنٹ کمیٹی تشکیل، پلان ترتیب دیا جائے گا. 21 مارچ کو ریسٹورنٹس پر کسٹمرز کو آگاہی بروشرز اور پودے دیے جائیں گے. زراعت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہائیبرڈ سیڈ ناگزیر ہو چکا. گندم اور گنے کی بہتر پیداوار کے لیے جدید بیج لانا ہوگا. چیئرمین پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک کی پریس کانفرنس. صدر لاہور چیمبر کاشف انور بھی ہمراہ تھے. پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک نے صدر لاہور چیمبر کاشف انور کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی. چیئرمین پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک نے کہا کہ اس وقت ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کی خصوصی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے باعث مقامی سطح پر 2 فصلیں یعنی چاول اور مکئی بہتر پیداوار دے رہی ہیں، جس سے مقامی ضرورت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑی ہے. پرفارم کر رہی ہیں ان پانچوں کی نسبت 2 کراپس جو ہے وہ قدرے بہتر ہے، اور ان کی ایکسپورٹ سرپلس بھی ہے، وہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں. اور وہ 2 کراپس کون سی ہیں؟ رائس اور میز. شہزاد علی ملک نے کہا کہ 20 سالوں میں رائس ایکسپورٹ $3 بلین تک پہنچ گئی اور چاول کی ایکسپورٹ $5 بلین تک لے جانے کا ہدف ہے. گندم، گنا اور کاٹن کی بہتر پیداوار کے لیے جدید بیج لانا ہوں گے. 2002 میں پاکستان کی جب ہائیبرڈ رائس بیج امپورٹ کر کے انٹروڈیوس کیا تو پاکستان کی چاول کی ایکسپورٹ $387 ملین تھی. $387 ملین کی پاکستان کی ایکسپورٹ تھی، جو اس سال کراس کر کے ہم 3 بلین ٹچ کر رہے ہیں. پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا مد مقابل فریق تصور کرتا ہے. پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے اشتراک سے فصلوں کے بہتر پیداوار والے بیج بنانا ہوں گے. زرعی پالیسیاں بناتے وقت حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ رکھے. کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42.
کہ عالمی یوم جنگلات شہر بھر میں بھرپور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری جنگلات مدثر وحید مالک نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر رافعہ حیدر، ایڈیشنل کمشنر حامد ملہی نے بھی شرکت کی ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن PHA سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی شریک ہوئے۔ 21 مارچ عالمی یوم جنگلات کو امنی انداز میں منایا جائے گا۔ کمشنر لاہور کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مزید کہا کہ کمشنر نے تمام محکموں سے عالمی یوم جنگلات پر شجرکاری اہداف طلب کر لیے ہیں۔ محکمہ جنگلات PHA ضلع انتظامیہ کی جوائنٹ کمیٹی تشکیل، پلان ترتیب دیا جائے گا۔ 21 مارچ کو ریسٹورنٹس پر کسٹمرز کو آگاہی بروشرز اور پودے دیے جائیں گے۔ زراعت کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہائیبرڈ سیڈ ناگزیر ہو چکا۔ گندم اور گنے کی بہتر پیداوار کے لیے جدید بیج لانا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک کی پریس کانفرنس، صدر لاہور چیمبر کاشف انور بھی ہمراہ تھے۔ پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک نے صدر لاہور چیمبر کاشف انور کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی۔ چیئرمین پاکستان ہائی ٹیک ہائیبرڈ سیڈ ایسوسی ایشن شہزاد علی ملک نے کہا کہ اس وقت ملک میں پرائیویٹ سیکٹر کی خصوصی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے باعث مقامی سطح پر 2 فصلیں یعنی چاول اور مکئی بہتر پیداوار دے رہی ہیں، جس سے مقامی ضرورت پوری ہونے کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بھی بڑی ہے۔ پرفارم کر رہی ہیں ان پانچوں کی نسبت 2 کراپس جو سی ہے وہ قدرے بہتر ہے اور ان کی ایکسپورٹ سرپلس بھی ہے، وہ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں۔ اور وہ 2 کراپس کون سی ہیں؟ رائس اور میز۔ شہزاد علی ملک نے کہا کہ 20 سالوں میں رائس ایکسپورٹ $3 بلین تک پہنچ گئی اور چاول کی ایکسپورٹ $5 بلین تک لے جانے کا ہدف ہے۔ گندم، گنا اور کاٹن کی بہتر پیداوار کے لیے جدید بیج لانا ہوں گے۔ 2002 میں پاکستان کی جب ہائیبرڈ رائس بیج امپورٹ کر کے انٹروڈیوس کیا تو پاکستان کی چاول کی ایکسپورٹ $387 ملین تھی۔ $387 ملین کی پاکستان کی ایکسپورٹ تھی، جو اس سال کراس کر کے ہم 3 بلین ٹچ کر رہے ہیں۔ پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا مد مقابل فریق تصور کرتا ہے۔ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے اشتراک سے فصلوں کے بہتر پیداوار والے بیج بنانا ہوں گے۔ زرعی پالیسیاں بناتے وقت حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو بھی ساتھ رکھے۔ کیمرہ مین ثاقب ملک کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، City 42۔